دوستو، حج اور قربانی کے بعد سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ اس لیے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں سب سے افضل عبادت حج اور قربانی کی عبادت ہوتی ہے، لیکن ان کا وقت تو گزر گیا ہے۔ اس کے بعد اب مسلمانوں کو کون سی عبادت کی طرف زیادہ تر توجہ دینی چاہیے؟ تو اب اخیر تک پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے، انشاءاللہ تعالی بڑا فائدہ ہوگا۔ تو دوستو، حج اور قربانی کے بعد سب سے افضل عبادت ہے نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرنا، کہ ہر ایسی عبادت کرنا، ہر ایسا کام کرنے کی کوشش کرنا کہ جس کے ذریعے سے نیکیاں حاصل ہوں، ہر ایسے برے کام سے بچنے کی کوشش کرنا کہ جس کے بچنے پر بھی اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرما رہے ہوں، گناہوں کو معاف فرما رہے ہوں۔ تقوی و طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنا، روحانیت کو محفوظ رکھنا، یعنی غیبت و چغلی سے، حسد سے، جھوٹ سے، ریاکاری، بدکاری، عداوت اور دشمنی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یعنی ان ساری برائیوں اور بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانا جو دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، جو دل کے اندر انسان کو روحانی طور پر بیمار کر دیتی ہیں۔ ایسی تمام ہی برائیوں اور بیماریوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنا، گناہوں سے پاک صاف رہنے اور دور رہنے کی مسلسل کوشش کرنا۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے کوئی بھی عبادت کری ہے، اگر ہم نے اللہ کا کوئی بھی حکم پورا کیا ہے، تو اس کے شکرانے میں نفلی عبادتیں کرنا، نفلی نماز پڑھنا کہ میری تو کوئی طاقت و قوت نہیں تھی، اے اللہ تو نے ہی اپنی رضامندی سے مجھے یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو شکرانے کے طور پر نفلی نمازیں پڑھنا، اور جو 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں پوری پابندی اور اہتمام کے ساتھ پوری زندگی میں ان پر محنتیں کرنا، پوری زندگی ان کی پابندی کرنا، اس لیے کہ نماز بہت ہی محترم بشان عمل ہے۔ نماز کے ذریعے سے انسان کو نورانیت حاصل ہوتی ہے، نماز کے ذریعے سے روزی میں برکت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ نماز کو چھوڑ کر اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو یقیناً بڑے ہی خسارے کی اور بڑی ہی کوتاہی کی بات ہے۔ نماز میں ہرگز کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ نماز پڑھنے پر بڑا اجر و ثواب ہے، نماز کے چھوڑنے پر سخت سے سخت وعیدیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ ذکر و اذکار کا خاص اہتمام کریں۔ بزرگان دین مثال سے سمجھاتے ہیں کہ ذاکرین زندہ ہیں اور جو غافلین ہیں، جو ذکر سے دور رہتے ہیں، وہ مردے کی طرح سے ہیں۔ جس طریقے سے ایک انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، وہ بغیر جان کے مردہ رہ جاتا ہے، اسی طریقے سے کوئی جیتا جاگتا انسان ہے لیکن وہ ذکر نہیں کرتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، تو وہ مردے کی طرح سے ہی ہے کہ اس کے اندر روح تو ہے لیکن اس کے روح میں ایمان کی حقیقت باقی نہیں رہی۔ اسی طریقے سے دعاؤں کا اہتمام کرنا کہ ہماری ہر ضرورت ہم اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں۔ اللہ رب العزت خوش بھی ہوتے ہیں، اس کی ضرورتوں کو سنتے بھی ہیں، اگر اس کے مناسب ہو تو اس کو نوازتے بھی ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم سے ہماری زندگی وابستہ ہے، قرآن کریم سے ہماری کامیابی وابستہ ہے، رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم سے ہر ایک کو اپنا تعلق ضرور سے ضرور جوڑنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوستو، ہم جو بھی کاروبار، جو بھی تجارت و زراعت کرتے ہیں، جو بھی روپیے پیسے کی آمدنی کا ذریعہ اختیار کرتے ہیں، اس میں سے کچھ نہ کچھ روپیہ صدقہ خیرات کریں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کریں، دینی کاموں میں خرچ کرنے میں حصہ لیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ضرورت مندوں کو کپڑے پہنائیں۔ غرض جس شعبے میں ضرورت ہو، ہم اپنی آمدنی میں سے کچھ نہ کچھ اس میں ضرور خرچ کریں۔ یہی وہ ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں، اور بھی کئی سارے احکامات اور کئی سارے اعمال ہیں جن کو کرتے کرتے ہم نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ آخرت میں جو چلنے والی کرنسی ہوگی وہ یہی نیکیوں والی کرنسی ہوگی، اسی کی بنیاد پر جنت اور جہنم میں جانے کے فیصلے ہوں گے۔ اس لیے نیکیوں کو پوری اہمیت کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔